یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج مکھیہ منتری یووا ادیمی وکاس ابھیان کے تحت سی ایم یووا کانکلیو اور ایکسپو 2025 کے افتتاحی پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے صنعت کاروں کی ترقی کے لیے اتر پردیش حکومت ہر طرح کا تعاون دے رہی ہے۔ لوگ الگ الگ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان پیسے کی کمی کی وجہ سے اپنا کام نہیں کر پاتے ہیں۔ بہت سارے یووا ہیں جو اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن پونجی نہیں ہے۔ ان سب کی سمسیا کا سمادھان ہے سی ایم یووا ادیمی اسکیم اور آج کا یہ سی ایم یووا کانکلیو، جس میں ایک ساتھ سبھی اسٹیک ہولڈر ایک منچ پر آ گئے ہیں۔ سی ایم یووا ادیمی اسکیم کی جانکاری ان کو ملے، کیندر اور راجیہ سرکار کیا کیا کچھ کر رہی ہے یوواؤں کے لیے، اس کی جانکاری مل سکے، وہ یوواؤں کو دے سکے اور ادھک سے ادھک یووا اس سے لابھانت ہو سکیں۔ پروگرام کو ایم ایس ایم ای کے وزیر راکیش سچان نے بھی خطاب کیا۔ وہیں انٹرپرینور نے بھی اپنے تجربات ساجھا کیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گورکھپور کے گورکھناتھ مندر میں جنتا دربار میں لوگوں کی شکایتیں سنی اور افسران کو ان کے تصفیے کی ہدایت دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی لیڈر نے بھارت سے آپریشن سندور روکنے کو نہیں کہا۔ لوک سبھا میں کل آپریشن سندور پر خصوصی بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نے امریکہ کے دباؤ میں پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر رضامندی دینے کے الزامات کو خارج کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہی بھارت سے آپریشن سندور روکنے کی گزارش کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اب اور نہیں سہ سکتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران بھارت نے پاکستان میں دہشت گردوں کے کیمپ برباد کر دیے۔ انہوں نے کہا بھارتی افواج نے 22 منٹ میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کا بدلہ لے لیا۔ اس سے قبل وزیر داخلہ امت شاہ نے آپریشن مہادیو کے دوران جوائنٹ مہم میں پہلگام دہشت گردانہ حملے میں شامل 3 دہشت گردوں کے مارے جانے کی معلومات لوک سبھا میں ساجھا کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے راجیہ سبھا میں آپریشن سندور پر خصوصی بحث میں حصہ لیا۔ دری اثنا حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی نے آپریشن سندور پر خصوصی بحث کے دوران مرکزی حکومت پر لڑنے کی خواہش کا فقدان کا الزام لگایا۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر اکھلیش یادو نے آپریشن سندور کے دوران جنگ بندی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا اس کے پیچھے کوئی دباؤ تھا۔ دری اثنا راجیہ سبھا میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج آپریشن سندور پر پارلیمنٹ کو معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں شامل دہشت گردوں کے آپریشن مہادیو میں دوشنبے کی صبح مارے جانے پر کانپور کے متاثر کنبے نے خوشی کا اظہار کیا۔ 22 اپریل کو پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں کانپور کے باشندے شبھم دیویدی کو دہشت گردوں نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ آپریشن مہادیو میں دہشت گردوں کے مارے جانے پر شبھم کی اہلیہ ایشنیا دیویدی نے کہا کہ انہیں یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں گزشتہ 11 برسوں میں کھیل اور کھیل سرگرمیوں میں بہت بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہے۔ کل گورکھپور میں منعقدہ ریاستی سطح کے سینئر پرائز منی مرد کشتی مقابلے کے اختتامی تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ نے ملک کے نوجوانوں اور ہر عمر کے شہریوں سے کھیل اور کھیل سرگرمیوں سے جڑنے کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کل پریاگ راج میں وندھیانچل اور پریاگ راج منطقے کی ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے سبھی عوامی نمائندوں سے ان کے انتخابی حلقوں کا جائزہ، عوام کی امیدوں اور ترقیاتی ترجیحات کے بارے میں بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پریاگ راج اور وندھیانچل کی ترقی کو حکومت ترجیح دے رہی ہے۔ یہ دونوں منطقے اتر پردیش کی تاریخی، ثقافتی اور روحانی پہچان کے مرکز ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے آئندہ 2 اگست کے مجوزہ دورے سے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے صفائی مہم کی شروعات کی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں ریاست کے آیوش وزیر ڈاکٹر دیا شنکر مشر دیالو نے وارانسی کے لہورابیر علاقے میں صفائی مہم میں شامل ہوئے اور لوگوں کو صفائی کے تئیں بیدار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے شروع کی گئی مہم سے آج پورے ملک میں صفائی کا ماحول ہے۔ ریاست کے زیادہ تر اضلاع میں گزشتہ 3 دنوں سے بادل چھائے ہوئے ہیں اور رک رک کر گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ مقامات پر ہلکی تو کچھ مقامات پر بھاری بارش ریکارڈ کی گئی۔ مسلسل ہو رہی بارش کے چلتے ایک طرف جہاں عام زندگی متاثر ہے، وہیں امس بھری گرمی سے راحت بھی ملی ہے۔ زیادہ تر مشرقی اضلاع میں آج صبح سے ہی گھنے بادل چھائے ہیں اور بوندا باندی سے لے کر ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔